السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیت کے حوالے سے ہم صحیح انداز میں بر وقت کر دیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک کام جو ہم کرتے ہیں وہ تو ظاہر بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو عیسائیت کے جو من گڑھ عقائد ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو ان کے الزامات ہیں اور بہتان ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے نام پر عیسیٰ علیہ السلام سے جو دشمنی جو روا رکھی جا رہی ہے اور جس کو فروغ دیا جا رہا ہے، ان کا رد و برل بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ بات درست نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے کہ مریم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہیں، یہ بات درست نہیں ہے کہ تین مل کر ایک خدا بن گئے، تین خدا ہیں اور تین مل کر ایک خدا ہیں، یہ بات درست نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا مقدس بیٹا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ جو ہے وہ مقدس باپ ہے۔ یہ بات بھی بچوں کو سمجھانی ضروری ہے کہ ہم ان کو قرآن مجید کا جو ہیں سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو اپنا تعارف فرمایا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے۔ یہ باتیں تو درست ہے، اور اسی طرح سے ہم جو کرسمس کے موقع پر ہر سال 25 دسمبر کو خاص طور پہ ہمارے بچے دیکھتے ہیں، اور ان دنوں میں بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور میڈیا پر اور اسی طرح سے عیسائیت پوری دنیا میں ایک درخت کا جو کانسیپٹ ہے جو دیا جا رہا ہے کہ اس درخت کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت گہرا تعلق، یہ بھی اس کے بارے میں بھی بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ان کا شریعت سے اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو عیسائیت کا ایک نظریہ ہے کہ یہ کفارہ کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے گناہوں کی پاداش میں اور ان کو گناہوں کی سزا سے نجات دلوانے کے لیے خود سولی پر چڑھ گئے، لہذا اب جو صلیب کا پیروکار ہوگا، جو عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوگا، جو عیسائی ہوگا، اس کے گناہ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنے ساتھ لے کر اور سزا پا کر اور سولی پر چڑھ کے ان کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کروا دیے۔ ان تمام یہ جو باطل نظریات ہیں ان کا رد و برل بہت ضروری ہے، یہ ہم کرتے ہیں اور ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ لیکن دو باتیں میں اس حوالے سے کہوں گا جو ہماری کوتاہی میں شامل ہیں، اور ہمیں اس کوتاہی کا بھی ہمیں کفارہ کرنا چاہیے اور ہمیں ان پر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ وہ دو باتیں یہ ہیں کہ بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حرمت، عیسیٰ علیہ السلام کی عزت، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اصل امین اور محافظ اس دور میں بھی آج ہم مسلمان ہیں، اور قیامت تک مسلمان اور مسلمانوں کا یہ قرآن اور احادیث جو ہیں یہ اصل عیسیٰ علیہ السلام کے اصل محافظ اور امین ہیں۔ اور آپ دیکھیے، بچوں کو یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں اس تمام سلسلہ نبوت میں سے، اور انبیاء علیہ السلام کے جو سلسلہ ہے، جو 1,24,000 انبیاء اور پیغمبر جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے مبعوث فرمائے، ان میں عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان اور یہ امتیاز حاصل ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے زندہ حالت میں آسمان پر اٹھایا، اور آپ کی یہ دعا کہ مجھے آخری پیغمبر کی امت میں شامل فرمانا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی یہ دعا قبول فرما کر ان کو قیامت کے قریب دوبارہ نازل فرمائیں۔ اور جو دو بہت بڑے نظریات ہیں، ایک صلیب اور ایک خنزیر کے گوشت کو جو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے جو صلیب کا نظریہ ہے، تو صحیح احادیث میں موجود ہے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں اس کے مینارہ شرقیہ جو ہے، اس کے شرقی جو اس کا مشرقی کنارہ اس پر نازل ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کے دجال کو بھی قتل کریں گے، یاجوج ماجوج ان کی بد دعا سے ہلاک ہوں گے، اور دو بہت بڑے کام جو کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، وہ کیا ہوں گے کہ عیسائیت کا جو نظریہ صلیب ہے، صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ میں یہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو صرف یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ بیٹا اس عیسائیت نے جو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو دو بہت بڑے غلط نظریات دنیا میں، اور ان میں جو ایک بہت بڑا غلط نظریہ دنیا میں فروغ دیا ہے کہ صلیب پہ چڑھ کے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ سولی چڑھ گئے، تو یہ جو صلیب کا نظریہ ہے اس کا جو ابطال ہے، اس کا بطلان ہے، اور اس کا جو رد ہے، اس کو توڑیں گے عیسیٰ علیہ السلام ہی آگے توڑیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جو اپنی قوم کو ان بد عملیوں کی سزا خود دنیا میں دوبارہ آ کے اللہ کے حکم سے ان کو دیں گے۔ تو دنیا سے عیسائیت کا خاتمہ بھی، اس من گھڑت عیسائیت کا خاتمہ اور ان کی من گھڑت شریعت کا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات خود عیسیٰ علیہ السلام سے ہی کروائیں گے، جس کا اظہار، جس کا بیان اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے
کوئی اہل کتاب جس میں عیسائی بھی شامل ہیں، جس میں یہودی بھی شامل ہیں، ان کی زندگی میں ان کے لیے کوئی چارہ باقی نہیں رہے گا اس کے علاوہ کہ یا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ بھی موت سے ہمکنار ہوں گے، یا وہ عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ جو بطور امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، امت محمدیہ کے عظیم ترین فرد کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یا یہ اسلام قبول کریں گے، یا پھر ان کا دنیا سے عیسیٰ علیہ السلام خود خاتمہ فرمائیں گے۔ تو یہ باتیں بھی ہمیں اپنے بچوں کو عام طور پہ جب ہم کرسمس کا رد کرتے ہیں، جب ہم عیسائیت کے جو یہ نظریات ہیں ان کا رد کرتے ہیں، تو اس سے بچوں کے ذہنوں میں لامحالہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں پر کام کرنا ہے جی، عیسائیت کے یہ جو من گھڑت جو نظریات اور عقائد ان کا رد بھی کرنا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جو فضیلت ہے، جو ان کی حرمت ہے، جو ان کی شان ہے، جو ان کی عظمت ہے، ان کا دوبارہ دنیا میں آنا ہے، ان تمام واقعات کو بھی، ان تمام معاملات کو بھی بچوں کے ذہن میں پوری شد و مات کے ساتھ ہمیں راسخ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔